وہ نشانے لے لے کر بچوں کو، چھوٹے شیرخوار بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو ان کے سروں پہ گولیاں مار رہے ہیں، اور یہ رپورٹس اقوام متحدہ کے ڈاکٹرز وہ بتا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنا سفاک یہ دشمن ہے، اور اتنا یہ یعنی سمجھ لیں کہ ان کے مزاج میں اتنی سفاکی ہے کہ انہیں خون پسند ہے، انہیں بچوں کا خون بہانا پسند ہے، انہیں عورتیں مارنا پسند ہے، انہیں نہتے لوگوں کے اوپر بمباری کرنا اور فاسفورس بم جو ہے وہ پھینکنا پسند ہے، انسانوں کو جلانا پسند ہے۔ تو اس طرح کے جو سفاک لوگ ہیں ان سے محبت تو نہیں پیدا ہو سکتی۔ تو امریکہ نے اپنے آپ کو ایک مرتبہ پھر دہشت گرد ریاست کی صورت میں دنیا کے سامنے پیش کیا ہے، جس کی ہسٹری میں ریڈ انڈینز کا خون شامل ہے، جس کی تعمیر میں ہی جو ہے وہ ایک خرابی کی صورت مضمر ہے، اور جس نے وہ جگہ ہے جہاں پر یورپی اقوام افریقہ سے لوگوں کو لا کر انہیں غلام بنایا تھا اور اپنی جنگوں کے لیے استعمال کیا تھا، اور اس کی بنیاد پر امریکہ آگے بڑھا۔ پھر یہ وہی امریکہ ہے جس نے ہیروشیما ناگاساکی پہ بم پھینکا اور 3 دن میں لاکھوں لوگوں کو، لمحوں میں ایک بم پھینکا، پہلے 6 اگست کو، پھر 2 دن کے گیپ سے دوسرا بم بھی پھینک دیا، کوئی روکنے والا نہیں تھا۔ اور یہ وہی امریکہ جس نے ویتنام پر لشکر کشی کی، جس نے عراق پر لشکر کشی کی، جھوٹ بولا پوری دنیا کے سامنے، اور افغانستان پر لشکر کشی کی۔ یہ وہ امریکہ ہے جو دنیا بھر میں حکومتوں کے تختے الٹتا ہے، کہیں کہتا ہے ہمیں جمہوریت چاہیے جب اسے اپنی مرضی کی حکومتیں بنانی ہوں، اور کہیں وہ بادشاہتوں کو طاقتور بناتا ہے اور جمہوری قوتوں کو سبوتاژ کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ مغربی ممالک کا یہ چہرہ کس طرح بے نقاب ہوتا ہے کہ الجزائر میں، یہ 90 کی دہائی کی بات ہے کہ وہاں کا جو اسلامک سالویشن فرنٹ تھا اس نے 80% سیٹیں اور ووٹ حاصل کیے تھے، لیکن ان کی حکومت نہیں بننے دی گئی، ان پر پابندی لگا دی گئی۔ حماس نے 2006 میں تاریخی کامیابی حاصل کی، ایک ڈیموکریٹک فورس کے طور پر سامنے آئے، جمہوری انداز میں کامیابی حاصل کی۔ آج حماس کو یہ دہشت گرد قرار دیتے ہیں، وہ جمہوری طریقے سے جیتے تھے، لیکن امریکہ نے اور اسرائیل نے ان کی حکومت نہیں بننے دی، اور امریکہ کہتا ہے کہ اسرائیل دہشت گرد ہے، جبکہ یہ حماس دہشت گرد ہے، جبکہ حماس تو اپنا وہ قانونی حق استعمال کر رہے ہیں کہ جو انہیں اقوام متحدہ کا انسانی حقوق کا چارٹر دیتا ہے، کہ اگر کسی جگہ پر کوئی قابض فوج موجود ہو تو اسلحے کے ساتھ اس سے لڑا جا سکتا ہے۔ اور اب افسوسناک بات یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ اسرائیل کا راستہ روکیں، انہیں پیشکش یہ کی جا رہی ہے جو پہلے جنگ بندی کے اصول طے ہو چکے تھے، پہلی جنگ بندی کا مرحلہ طے ہو چکا تھا، دوسرے مرحلے پہ گفتگو ہو رہی ہے، اور حماس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ہتھیار ڈال دیں۔ گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر رہی صحیح کوئی کسر رہ گئی ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے، اور وہ سارے ملینز کی تعداد میں انسانوں کو قتل کر دیں اور کوئی پوچھنے والا بھی نہ ہو۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ کوئی غیرت مند فورس تو یہ کام نہیں کر سکتی، اور حماس تو کبھی بھی یہ کام نہیں کریں گے، ختم ہو جائیں گے لیکن وہ ہتھیار تو نہیں ڈالیں گے۔ اور افسوسناک بات یہ ہے کہ یہ پیشکش وہ میڈیٹرز کر رہے ہیں کہ جنہیں یہ بات کنوے ہی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو پوری ساری صورتحال ہے، اس میں ہر باضمیر انسان کو فلسطینیوں کے حق میں کھڑا ہونا چاہیے اور امریکہ اور اسرائیل کی مذمت کرنی چاہیے۔ جب تک انسانوں کا سمندر سڑکوں پہ نکل کر بار بار نہیں آئے گا اور پوری دنیا میں یہ کام بیک وقت نہیں ہوگا، جب تک لوگ اپنے عمل سے اپنی یکجہتی کا اظہار نہیں کریں گے، اور ایک ایسا زبردست قسم کا نیٹ ورک نہیں بنے گا جو ان طالع آزما قوتوں کا راستہ روک سکے، تب تک یہ اسی طرح سے قتل عام کرتے رہیں گے۔ آج ایک جگہ کریں گے، کل دوسری جگہ کریں گے۔ نیتن یاہو نے تو واضح کر دیا ہے، اس کے وزراء بار بار یہ اعلان کر رہے ہیں کہ معاملہ صرف یہاں غزہ کا نہیں ہے، معاملہ تو یہ ہے کہ وہ جو نقشہ لہراتے ہیں اس نقشے میں تو وہ اس میں جارڈن بھی شامل ہے، اس میں شام کے علاقے بھی شامل ہیں، بلکہ خاکم بدہن اس میں تو حجاز مقدس کے بھی علاقے شامل ہیں، مدینہ منورہ تک شامل ہے اس میں۔ تو وہ تو یہ عزائم رکھتے ہیں، اور میں عرب ممالک سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ انہیں اپنا رول ادا کرنا چاہیے۔ صرف اس سے بات نہیں چلے گی کہ آپ اصولی موقف اختیار کریں یا آپ میڈیشن کرائیں۔ اب وہ وقت ہے کہ جس میں لوگوں کو سامنے آنا پڑے گا، مسلم حکمرانوں کو۔ اسرائیل کو یہ طاقت، میں بار بار یہ بات کہتا ہوں
کہ یہ طاقت کس نے دی ہے. یہ طاقت امریکہ نے دی ہے یا مسلم حکومتوں نے دی ہے, جن کی خاموشی کے نتیجے میں وہ طاقتور بنا ہوا ہے. جنگ میں تو اسرائیل ہار چکا ہے حماس سے, وہ تو بچوں کو مار رہا ہے, وہ تو عورتوں کو مار رہا ہے. اس لیے ہم پاکستان کی حکومت سے بھی بار بار یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ لیڈنگ رول ادا کریں. پاکستان ایسی مملکت کا نام نہیں ہے کہ جو صرف ایک اصولی موقف اختیار کر لے یا امداد کو روانہ کر دے اور اس پر خوشیاں جو ہے وہ کہے کہ خوش ہو جائے کہ جناب ہم نے تو امداد دے دی. یہ تو بہت منیمم چیز ہے جو ہم کر سکتے ہیں, جو ہمیں کرنی ہی چاہیے. لیکن اس سے بڑھ کر یہ کرنا پڑے گا کہ اب فوجی سطح پر بھی اسٹریٹجی بنانی پڑے گی اور پیش قدمی کرنے کے لیے اقدامات کرنے پڑیں گے. اس کے بغیر بات بنے گی نہیں, ورنہ سب کا نمبر آئے گا, کوئی بچے گا نہیں. یہ ظالم ایسے عناصر ہیں, یہ صہیونی اور یہودی, جن کی تاریخ یہ ہے کہ یہ تو اپنے محسنوں کو قتل کرتے رہے, یہ تو انبیاء کو قتل کرتے رہے. یہ کسی اپنے اعلی کار کو کیسے بخشیں گے؟ تو ان کی یہ ہسٹری نہیں ہے. اس لیے ان سے بچنا ہے تو ان کے خلاف آنا پڑے گا, منظم ہونا پڑے گا, متحد ہونا پڑے گا, لیڈ کرنا پڑے گا. اور یہی وہ چیز ہے جس کو بنیاد بنا کر ہمیں عوام الناس میں ایک زبردست بیداری بھی پیدا کرنی ہے اور انہیں مثبت طریقے سے میدان عمل میں لے کر آنا ہے. اور اللہ کا شکر ہے جماعت اسلامی اس میں کامیاب بھی ہو رہی ہے, اور ہر گزرتے دن کے ساتھ اللہ کا شکر ہے کہ عوام کی شرکت اس پورے عمل میں بڑھ رہی ہے. اور بھی دینی جماعتیں اور بہت سارے گروپ ایسے ہیں کہ جو یہ کام کر رہے ہیں, ہم سب کو اپریشیٹ کرتے ہیں. اور ہم اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ چونکہ جماعت اسلامی کا دعویٰ یہی ہے, ہم تو مسلک اور فرقہ اور قوم اور برادری اور جغرافیہ سے بڑھ کر انسانیت کے لیے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی حیثیت سے, ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے, اور قبلہ اول کے ایک ادنا سے خادم اور محافظ ہونے کی حیثیت سے یہ فریضہ انجام دے رہے ہیں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس میں میزبانی کا کردار ادا کر رہے ہیں اور تمام لوگوں کو اس پورے عمل میں شرکت کی دعوت بھی دیتے ہیں. لہذا 20 تاریخ کو اسلام آباد میں جو بہت زبردست مارچ ہوگا, اس میں پورا خیبر پختونخوا کو میں دعوت دے رہا ہوں. پروفیسر صاحب یہاں موجود ہیں, عبدالواسع صاحب, عبدالرزاق عباسی صاحب, عنایت بھائی بھی. ہمارے 4 تنظیمی صوبے ہیں صوبہ خیبر پختونخوا میں, اور ہم نے بنائے اسی لیے کہ ہم گراس روٹ لیول پر کام کر کے ایک قوت کا اظہار کریں. اور انشاءاللہ خیبر پختونخوا اپنے سارے ریکارڈ توڑ دے گا. ہر علاقے سے, یہ ہزارہ کے ہمارے امیر صاحب بھی موجود ہیں, یہ ناران کاغان سے بھی قافلے آنے چاہیے. سیف الملوک کے پاس بھی کوئی رہتا ہو تو وہاں سے بھی لوگوں کو آنا چاہیے. اور اسی طرح سے جو ہے وہ چترال سے بھی لوگ آنے چاہیے, اور اسی طرح سے جنوبی اضلاع سے بھی قافلوں کے قافلے انشاءاللہ پہنچیں گے. اور وسطی جو ہمارا خیبر پختونخوا وہ تو موجود ہی ہے. میرے ساتھ یہ ڈاکٹر طارق سلیم صاحب, ہمارے صوبہ پنجاب میں بھی 3 حصے ہیں جس کے شمالی پنجاب کے یہ امیر ہیں. انشاءاللہ پورا شمالی پنجاب امٹ کر آئے گا, یہاں ریکارڈ ٹوٹے گا. اور پنڈی اور اسلام آباد کے ہمارے عمرہ تو موجود ہی ہیں, اور اللہ نے چاہا تو لوگ دیکھیں گے کہ واقعی لوگ اپنی غیرت ایمانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسلام آباد کی طرف آئیں گے, اور یہاں آپ پارا سے ہم مارچ کریں گے امریکی ایمبیسی کی طرف. ہم کوئی بھی فساد نہیں چاہتے, ہم کوئی بدامنی نہیں چاہتے, لیکن ہم حکومت سے بھی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ راستے میں رکاوٹ نہ بنے. ہم پرامن لوگ ہیں, اور الحمدللہ ہماری تاریخ یہ ہے کہ ہمیں اپنے جلسے اور جلوس کو منظم کرنا آتا ہے. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جب پوری دنیا میں, جب وائٹ ہاؤس کے سامنے احتجاج ہو سکتا ہے, تو پاکستان میں امریکی ایمبیسی کے سامنے احتجاج کیوں نہیں ہو سکتا؟ ان کو کیا پریشانی ہے, کیا تکلیف ہے, ایسی بھی کیا غلامی ہے کہ آپ جو ہیں وہ وہ ہمارے بچوں کو قتل کرتے رہے اور آپ ان کی ایمبیسی کے سامنے بھی نہیں آنے دیتے ہیں؟ یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے. اس لیے ہمیں راستہ دیا جائے, امن کی ذمہ داری ہماری ہے. اور انشاءاللہ ہم دنیا کو دکھائیں گے کہ مسلمان, خاص طور پر پاکستانی, کتنے منظم ہوتے ہیں اور کس طرح اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں. تو اس لیے ہم اس طرف مارچ کریں گے اور پرامن طریقے سے جائیں گے. اپنی فیملیز کے ساتھ آئیں, اپنے بچوں کے ساتھ آئیں, اور پوری طریقے سے اپنی اس ایمانی غیرت کا مظاہرہ کریں. پرسوں انشاءاللہ 18 تاریخ کو ملتان میں بھی اتنا ہی بڑا مارچ ہوگا انشاءاللہ, اور وہ پوری جنوبی پنجاب سے لوگ وہاں پر شریک ہوں گے. آپ نے لاہور میں دیکھا, بہت زبردست قسم کا احتجاج تھا,
وہ جگہ تنگ پڑ گئی تھی اور بہت بڑی تعداد میں لوگ ایسے تھے جو مارچ میں شریک بھی نہیں ہو سکے. پرسوں کراچی میں تو سارے ریکارڈ ٹوٹ گئے اور شارع فیصل پر انسان ہی انسان تھے. تو یہ جذبہ ہے لوگوں کا اور لوگ اب بائیکاٹ کر رہے ہیں. اور میں اپیل بھی کرتا ہوں کہ بائیکاٹ کریں ان تمام مصنوعات کا جس سے ان صہیونیوں کو فائدہ ملتا ہے, جس سے اسرائیل کو فائدہ پہنچتا ہے. جب ہم اس طرح کی بائیکاٹ کی اپیل کرتے ہیں, لوگوں میں جذبہ پیدا ہوتا ہے, تو بعض عناصر کنفیوژن پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مغرب کا تو سب کچھ ہے, امریکہ کا تو سب کچھ ہے. ہم بھی جانتے ہیں کہ ہمارے جو حالات ہیں وہ ہمارے حکمران طبقے نے اتنے خراب کیے ہیں کہ ہمیں اس قابل نہیں چھوڑا ہے کہ ہم اپنی ایجادات زیادہ کریں.